بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے نہر کوثر اور حوض کوثر کے بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ فضائل اور تفصیلات پڑھی تھی، اور یہ حوض جس کی خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ اچھی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ عطا فرمایا جائے گا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اس موقع پہ ہر نبی کا اپنا ایک حوض ہوگا جہاں سے اس کے امتی پانی پئیں گے۔ حوض کوثر جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، اور آپ نے فرمایا کہ انبیاء اس بات پہ فخر محسوس کریں گے کہ کس کے حوض پہ دنیا کے زیادہ لوگ آتے ہیں، اس کی امت کے زیادہ لوگ آتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ میرے حوض پہ سب سے زیادہ رش ہوگا۔ آئیے اس حوض سے پانی ملنا کب ہے اور کن کو ملنا ہے یہ دیکھتے ہیں، اور کون بد نصیب ہیں جو اس حوض سے محروم کیے جائیں گے۔ اور یہ کتاب و سنت کے دلائل سے آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی، تاکہ اگر ہم ان خوش نصیبوں کی صف میں شامل ہیں تو اس پہ اللہ سے استقامت مانگیں اور اس پہ قائم رہیں، اور اگر ہم ان بد نصیبوں میں سے کسی ایک کا حصہ ہیں جن کو اس حوض سے پلٹا دیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا، تو پھر ہمیں اپنی زندگی کو ابھی موقع ہے، مہلت ہے کہ ہم ریڈو کریں، دوبارہ سے اپنی زندگی کو پٹڑی پہ لائیں، جو ہماری غلطی کمی کوتاہی ہے اس کو فوری طور پہ دور کریں اور اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں۔ اس حوض کا پانی پل صراط کو عبور کرنے سے پہلے ملے گا، اور یہ وہ موقع ہے جہاں پہ شدت پیاس سے لوگوں کا برا حال ہو جائے گا، ایک ایک قطرہ پانی کا اس کے لیے ترسیں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پہ پھر حذیفہ بن عبد السلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص، جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اس حوض کے بارے میں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے پانی کے بارے میں بتائیں باتیں جو میں نے آج کے خطبے میں بھی شروع میں عرض کی ہیں کہ یہ کوالٹیاں ہوں گی اس کے پانی کی۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوثر کا ایک پر نالہ وہ اللہ رب العالمین لائیں گے، اور کوئی بشر نہیں جانتا کہ وہ حوض کے کس سائیڈ سے لایا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ مجھ تک پہنچائیں گے، اور پھر اس سے پانی آنا شروع ہوگا، اور سب سے پہلے اس میں سے پانی میں خود پیوں گا۔ سب سے پہلے پانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تناول فرمائیں گے، اور اس پانی کی کوالٹی کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من شرب منہ لم یظمأ ابدا،
جو ایک دفعہ اس سے پانی پی لے گا اس کو دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ وَلَمْ يُسَوِّدْ وَجْهُهُ أَبَدًا، اس دن اہل ایمان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، کفار مشرکین منافقین کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جو اس حوض سے پانی پی لے گا لم یسود وجہہ ابدا، اس کا چہرہ پھر کبھی سیاہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے ایک ہنٹ بھی ملتا ہے کہ یہ حوض صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ اگلی بات کہ پل صراط عبور کرنے سے پہلے یہ پانی ملنا شروع ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس سے تناول فرمائیں گے، اس کے بعد پھر فقراء مہاجرین کی باری آئے گی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے پاس حوض پہ فقراء المہاجرین آئیں گے، الشعث ثیابا الشعث رؤوسا الدنس ثیابا، آپ نے فرمایا ان کے بال بکھرے ہوئے پراگندہ اور کپڑے میلے کچیلے، لا ینکحون المتنعمات، ناز و نعمتوں میں پلی ہوئی بچیاں، ان کے ساتھ کوئی بیاتا نہیں ہے کہ یہ غریب آدمی ہے ہماری بچی کو کہاں سے کھلائے گا۔ ولا یفتح لہم الصدر، اور ان کی غربت کا عالم یہ تھا کہ امراء کے دروازے ان کے لیے بند رہتے تھے، کوئی دروازہ نہیں کھولتا تھا۔ یہ وہ عظمت والے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے آغاز میں اسلام کے جھنڈے کو پکڑنے کی وجہ سے تپتی ہوئی ریتوں پہ اپنے آپ کو لٹوایا ہے، جن کو انگاروں پہ لٹایا گیا، جنہوں نے اسلام کے لیے ماریں کھائیں، جنہوں نے اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے جلا وطنی کو قبول کیا، گھر بار چھوڑے، کاروبار چھوڑے، بیوی بچے چھین لیے گئے۔ اللہ رب العالمین بڑے قدردان ہیں، دنیا میں انہوں نے اسلام کو بالکل آغاز میں تھاما اور پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ اللہ رب العالمین کی قدردانی کا عالم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے پانی ان لوگوں کو پلایا جائے گا، اور ان کے ساتھ انصار صحابہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، یہ مسند بزار کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یا معشر الانصار موعدکم حوضی، اے انصار کی جماعت، میرا تمہارا اب ملاقات کا وعدہ وہ حوض کوثر پہ ہے، حوض کوثر پہ تم سے ملاقات ہوگی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار صحابہ جو مدینہ میں تھے، جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی، جن کے ساتھ مہاجرین کا بھائی چارہ قائم کیا گیا، جنہوں نے مہاجرین کے لیے اپنے گھروں کے اور اپنے مال و متاع کے دروازے کھول دیے، یہ پھر حوض کوثر پہ آئیں گے، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عام پانی ملنا شروع کیا جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام کے حوض پہ آ کے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آپ کا امتی ہے؟ من آثار الوضوء، یہ وہ سبب ہے، وضو کے اعضاء وہ چمکنے لگیں گے، جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا رہا ہے چہرہ چمکے گا، بازو چمکیں گے، پاؤں چمکیں گے۔ یہ 5 اعضاء کا چمکنا یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ بندہ امت محمدیہ کا ایمان والا بندہ ہے۔ اب جب اعضاء چمکنے لگیں گے تو پھر دور سے ہی بندہ پہچانا جائے گا کہ یہ امت محمدیہ کا فرد ہے۔ تو اس لیے وضو کو بہت اچھی طرح کیا کریں، وضو کا بہت اچھا اہتمام کیا کریں۔ جس کا وضو درست نہیں ہے اس کی نماز کوئی نہیں، وضو نماز کے لیے شرط ہے، اس لیے وضو بہترین کیا کریں تاکہ قیامت کے دن
ہماری یہ نشانی بالکل واضح ہو، چمکدار ہو، روشن ہو اور ہمیں پہچانا جا سکے۔ اور جو لوگ وضو نہیں کرتے، ہاں جی، جو لوگ وضو نہیں کرتے، کفار ہیں، وہ تو وضو نہیں کرتے، ان کو وہاں پہچان لیا جائے گا اور ان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، والذی نفسی بیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لازود عنہ الرجال کما یزود الرجل الابل الغریب عن حوضہ، میں وہاں سے ان لوگوں کو اپنے حوض سے نکال دوں گا، دور کر دوں گا، جیسے کوئی شخص اجنبی اونٹوں کو اپنے اونٹوں سے نکال دیتا ہے۔ آپ نے کوئی 20-30 اونٹ رکھے ہوں، ان کے اندر وہ اونٹ باہر چرنے کے لیے گئے ہوں، واپس آئیں، اس میں کوئی اجنبی اونٹ آ جائے، فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں کہ یہ تو میرا اونٹ ہے ہی نہیں، یہ کدھر سے آ گیا، اس کو بندہ نکال دیتا ہے۔ بندے کا اپنا تالاب ہو جہاں سے اس کے اونٹ پانی پیتے ہوں، کوئی اجنبی اونٹ آ کے وہاں پانی پینے لگ جائے، بندے کو فوراً پتہ لگ جائے، بندہ کہتا پجاؤ یہ پرایا اونٹ بچ کتے پجا پھرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جن کے اعضاء نہیں چمکیں گے میں ان کو اجنبی اونٹوں کی طرح اپنے حوض سے دور کر دوں گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ہمیں پہچان لیں گے کہ ہم آپ کے صحیح امتی ہیں اور کون ہے جس کو آپ نے نکالنا ہے؟ آپ نے فرمایا تردون علی غرم محجلین من آثار الوضوء، تم آؤ گے تمہارے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، میں تم کو پہچان لوں گا، یہ اور خوبی کسی امت کے فرد کو نہیں ملے گی۔ تو اس لیے ایک تو یہ بات کہ اپنا وضو درست فرمائیں تاکہ ہمارے یہ وضو کے اعضاء چمکیں اور قیامت کے دن ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب ہو۔ کون سے لوگ ہیں جن کو حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا؟ کفار تو ڈیفینیٹلی ان کو یہاں سے پانی نہیں ملے گا۔ نمبر 2 مرتدین، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور پھر اپنی ایڑیوں پہ پھر گئے، اسلام سے منحرف ہو گئے، ان کو بھی حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حوض پہ ایک جماعت آئے گی اور مجھے لگے گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، کیونکہ جب وہ اسلام کی حالت میں رہے، وہ وضو بھی کرتے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، جب وہ اسلام سے منحرف ہو گئے پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وہ میری طرف آ رہے ہوں گے، میں ان کا انتظار کر رہا ہوں کہ یہ میرے آ رہے ہیں دوست، میرے امتی آ رہے ہیں۔ اچانک ایک فرشتہ سامنے آئے گا اور ان کو وہ کہے گا چلو بھی ادھر چلو۔ میں اس سے کہوں گا ان کو کدھر لے کے جا رہے ہو، یہ میرے امتی ہیں۔ وہ کہیں گے نہیں، میں ان کو جہنم میں لے کے جا رہا ہوں، میں ان کو جہنم میں لے کے جا رہا ہوں۔ انہم ارتدوا علی ادبارہم القہقرا، اللہ کے رسول انہوں نے اسلام تو قبول کیا لیکن اس کے بعد اپنی ایڑیوں پہ پھر گئے اور اسلام سے منحرف ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا پھر اسی طرح کچھ اور لوگ آئیں گے، ان کے سامنے بھی فرشتہ آئے گا اور ان کو کہا چلو بھی جہنم کی طرف۔ میں ان سے پھر یہی کہوں گا، آگے سے یہی جواب ملے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جیسے لاوارث اونٹ ہوتا ہے نا، لاوارث اونٹ کو کوئی اپنے باڑے میں جگہ نہیں دیتا، وہ اس باڑے میں جاتا ہے وہ نکال دیتے ہیں، اس باڑے میں جاتا ہے وہ نکال دیتے ہیں، اس باڑے میں جاتا ہے وہ نکال دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ مرتدین، اسلام کو قبول کر کے اس سے منحرف ہونے والے، یہ حوض کوثر پہ آئیں گے اور ان کو فرشتہ پہچان لے گا اور ان کو جہنم کی طرف لے جائے گا، کوثر کی طرف نہیں آنے دے گا۔ نمبر 2 بدعتی لوگ، جو مسلمان ہیں لیکن بدعات کرتے ہیں، ان کو بھی حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کچھ لوگ میرے حوض پہ آئیں گے اور ان کو دیکھ کے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میرے قریب آئیں گے، ان کے آگے دیوار حائل ہو جائے گی، میں فوراً شکوہ کروں گا، ہؤلاء اصحابی امتی، یہ تو میرے ماننے والے لگتے ہیں، ان کے تو وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، کیوں ان کو سامنے دیوار حائل کی گئی ہے، کیوں ان کے سامنے رکاوٹ آ گئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اللہ کے پیغمبر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کتنی نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر لیا۔ بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی۔ ہر خطبے میں ہم پڑھتے ہیں، یہ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، نئے نئے کام دین میں یہ بدترین کام ہے، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام وہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی۔ جو آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دین نہیں تھا، وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ جو اس وقت نیکی نہیں تھی، وہ آج بھی نیکی نہیں ہو سکتی۔ دین مکمل ہو گیا ہے۔ آج امت کس قدر گھری ہوئی ہے بدعات میں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی نیکی ہے۔ کوئی 11ویں کی بدعت میں مصروف ہے، کوئی 740ویں کر رہا ہے، کوئی قرآن خوانیوں کی بدعت میں مصروف ہے، کوئی اماموں کو اس قدر زیادہ اہمیت دیے بیٹھا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیچھے کر کے اپنے امام کی بات کو آگے کر دیا ہے۔ کسی نے اذان سے آگے پیچھے درود پڑھنا شروع کر دیا ہے، کسی نے میلاد بنانی شروع کر دی ہے، کسی نے شب برات بنانی شروع کر دی ہے، کسی نے کسی رنگ میں، کسی نے کسی رنگ میں، کوئی 22 رجب کو کنڈے بنا رہا ہے۔ تقلید بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے۔ کسی امام کو، کسی امتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب الاتباع قرار نہیں دیا ہے تو اس کی دلیل لائیں۔ چاروں ائمہ منع کر کے گئے ہیں کہ کوئی ہماری تقلید نہ کرے۔ ان کو علم تھا کہ یہ گناہ ہے، یہ بدعت ہے، خالص کتاب و سنت پہ عمل کرے۔ یہ شخصیت پرستی، یہ بدترین بدعت ہے، یہ سراسر گمراہی ہے، اللہ رب العالمین کے دین سے انحراف ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال کہ لوگ دین کو فالو نہیں کرتے، کتاب و سنت کو فالو نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ وہی اپنے بچے کو اسکول میں داخل کروانے جاتے ہیں، ہاں جی بچے کا یونیفارم کیسا ہونا چاہیے، وہ پھر بتاتے ہیں اس رنگ کا اس کا پجامہ ہونا چاہیے، اس رنگ کی شرٹ ہونی چاہیے، اس رنگ کا کوٹ ہونا چاہیے، ہم جرسی الاؤ نہیں کرتے، اس رنگ کی ٹائی ہونی چاہیے، یہ نصاب ہونا چاہیے۔ وہاں کہو نا کہ ہم رولز فالو نہیں کرتے، کہو ہم رولز فالو نہیں کرتے، ہم آپ کا یونیفارم نہیں پہنیں گے۔ آج میرا بچہ لال رنگ کا سوٹ پہن کے آئے گا، کل پیلے رنگ کا پہن کے آئے گا، پرسوں کالا پہن کے آئے گا، چوتھ سفید پہن کے آئے گا، اس کی مرضی ہے، جس طرح کا مرضی پہن کے آئے، پینٹ شرٹ پہن کے آئے، قمیض شلوار پہن کے آئے، ٹائی لگا کے آئے، نہ لگا کے آئے، ہم رولز فالو نہیں کرتے۔
وہ آپ کے بچے کو اسکول میں رکھ لے گا؟ تو کوئی بندہ کہے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں لیکن رولز فالو نہیں کروں گا، اس کو اللہ جنت میں جگہ دے دے گا؟ یہ بھول ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ خوش فہمی ہے۔ رولز فالو کرنے پڑیں گے۔ کوئی بندہ کہے جی لال بتی کا مطلب ہے رک جانا ٹریفک پہ، میں رولز کو فالو نہیں کرتا، میں نہیں رکوں گا لال بتی پہ، اس کا چلان ہو جانا ہے۔ ایک جگہ پہ کوئی رشوت لے کے چھوڑ دے گا، دوسری جگہ کوئی نہ پکڑ لے گا۔ کیوں اس کو پکڑے گا؟ کیونکہ وہ رولز فالو نہیں کر رہا۔ کوئی بندہ کہے میں رولز فالو نہیں کرتا، میں نے میٹرک کے امتحان نہیں دینے، مجھے سند دے دو، مل جائے گی۔ کوئی بندہ کہے میں رولز فالو نہیں کرتا، میں آپ کی یونیورسٹی میں آنا بھی پسند نہیں کرتا، میں نہیں آؤں گا آپ کی یونیورسٹی میں، آپ مجھے ڈگری دے دو، پیسے لے لو، سفارت لے لو، سفارش لے کے آیا ہوں، مل جائے گی ڈگری؟ تو جنت کیسے ملے گی؟ رولز فالو کرنے پڑیں گے۔ اور رولز وہ نہیں ہیں جو آپ نے بنائے ہیں، رولز وہ ہیں جو اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ دین اسلام کی باتیں کوئی استہزاء نہیں ہیں، یہ اس باڈی کو بنانے والے مالک کے احکامات ہیں۔ اس باڈی کو، اس جسم کو کیسے رکھنا ہے یہ اسی نے بتایا ہے، یہ اسی کے پیغمبروں کے طریقوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ کتاب و سنت کو فالو نہیں کریں گے تو حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا، روک دیے جائیں گے۔ وہاں کو پاکستان کے ٹریفک وارڈن نہیں کھڑے ہوں گے جو پیسے لے کے بھی نکال دیں گے آپ کو۔ جب روک دیا جائے گا تو روک دیا جائے گا، اور باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہؤلاء اصحابی، یہ تو میرے ماننے والے لگتے ہیں، یہ تو میرے امتی لگتے ہیں، ان کے اعضاء چمک رہے ہیں وضو والے۔ کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں ہے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا دین کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اور ان ملاؤں نے پیٹ کے لیے لوگوں کو پٹڑی سے اتار دیا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت کی، پھر بھی لوگوں کو لگایا ہوا ہے کہ اسی طرف آ جاؤ۔ اور لوگ شارٹ کٹس ڈھونڈنے کے چکر میں، جو بندہ اپنی زندگی میں اپنے باپ کو پاس بیٹھ کے پھل کاٹ کے نہیں کھلا سکتا، وہ اس کے مرنے کے بعد مولوی کو کھلا رہا ہوتا ہے کہ میرا ابا بخشا جائے۔ اور زندگی میں کبھی اپنے باپ کو تم نے یہ سامنے بیٹھ کے کھلایا ہوتا ہے یہ قورمہ، تو اللہ تعالیٰ تجھے بخش دیتا۔ آج تو مولوی کو کھلا کے بخشوانے کی کوشش کر رہا ہے، تو بدعت کر رہا ہے، تو گمراہی میں مبتلا ہے، تو کسی خوش فہمی میں ہے۔ مولوی کو کیا، تمہارا باپ بخشا جائے نہ بخشا جائے، تمہاری ماں کی مغفرت ہو نہ ہو، اس کو کیا لگے اس سے؟ اس کی کوئی غرض نہیں ہے، اس کی غرض یہاں تک ہے، اس کی غرض معدے تک ہے۔ کسی مولوی کو نہ یقین ہو تو ساتے چالیے پہ بلا لیں، نہ اس کو فیس دیں نہ اس کو کھانا کھلائیں، اس کو مولوی صاحب سادہ پانی دیں گے، زمزم پلائیں گے آپ کو، قورمہ نہیں ملے گا، پھل نہیں ملے گا، سوٹ نہیں ملے گا، جوتا نہیں ملے گا، پیسے نہیں ملیں گے، آگے ختم دے دیں اور اس سے دلوا کے دکھا دیں، پتہ چل جائے گا کہ معاملہ اس کا ہے، دین کا نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سچے ہیں، کبھی ان کو فراموش مت کریں، رولز فالو کرنے پڑیں گے۔ جو کہتا ہے نا میں رولز فالو نہیں کرتا، اس کو اپنے ناک سے کھانا کھایا کرے۔ یہ رول ہے اللہ کا کہ اس باڈی کو غذا اپنے منہ سے دینی ہے، ناک سے برکیاں نہیں نکلتی، ناک سے کھانا نیچے نہیں جائے گا، اس کو اپنے کان سے کھایا کرو۔ تم رولز فالو نہیں کرتے، تم اپنے رولز بناتے ہو، ٹھیک ہے بناؤ اور فالو کرو ان کو۔ رولز وہی جو اللہ نے بتائے ہیں، رولز وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان کے مقابلے میں کسی بھی امتی کو کھڑا کرنا اللہ کی قسم سراسر زیادتی اور گمراہی ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مجھے یہ اطلاع دی جائے گی کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی باتیں گھڑ لی تھیں، دین میں بدعات ایجاد کر لی تھیں،
سحقن سحقن لمن غیر بعدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت دیکھو، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کہیں گے دور کر دیے جائیں، یہ لوگ دور کر دیے جائیں جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو ہی بگاڑ ڈالا تھا، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی۔ اور بڑا واضح فرمان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیارے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں ارشاد فرما کے گئے ہیں، انی قد ترکت فیکم شیئین، لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے، جب تک ان پہ عمل پیرا رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور حوض تک پہنچنے میں کتاب و سنت کبھی الگ نہیں ہو سکتے، حوض تک جانے میں یہی معاون ہیں، ایک آپ کے دائیں ہاتھ کو پکڑے گا، دوسرا آپ کے بائیں ہاتھ کو پکڑے گا اور حوض کوثر پہ لے کے جائے گا، اور جو بدعات کرے گا اللہ کے فرشتے وہاں سے ہٹا دیں گے، حوض کوثر سے دور کر دیے جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی دوری کا اعلان کر دیں گے۔ اس لیے بھائیوں، خوش نصیب ہے وہ شخص جو کتاب و سنت کا عامل ہے، اور جو شخصیات کے پیچھے لگ کے، اپنے پیروں فقیروں کے پیچھے لگ کے، اپنے بزرگوں ولیوں کے پیچھے لگ کے، یہ بزرگ ولی نہیں ہے جو آپ کو اللہ سے دور کر دیں، ولی وہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے، ولی وہ ہے جو آپ کو نمازی بنائے، ولی وہ ہے جو آپ کو رزق حلال کھانے کا کہے، جو آپ کو کہے نماز پڑھو نہ پڑھو بس شیخ دا چہرہ ہر وقت تہاڈیاں اکھاں چ ہونا چاہیے تے تہاڈے دل چ تصورات وچ میں ہونا چاہیے، وہ آپ کو شیطان کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے، وہ آپ کو اللہ کی عبادت کی طرف کبھی نہیں لائے گا۔ اس لیے شخصیات کو چھوڑیں، سب سے اعلیٰ شخصیت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کو فالو کریں، رولز فالو کرنے پڑیں گے، اگر رولز فالو نہیں کیے تو پھر جنت تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اللہ قریب نہیں آنے دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو کتاب و سنت کا عامل بنائیں، اللہ کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کا ایمبیسڈر اور سفیر بنا دے، اللہ ہم سب کو اپنے پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کو سینوں سے لگانے والا بنائیں، اللہ ہمیں بدعات سے، شرک سے اور اس قسم کی تمام غلاظت و نجاستوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔ صدق اللہ العظیم۔